مفتی صاحب نے پوچھنا جی سر نماز پڑھن لگیا کوئی نہ کوئی خیال ہے کوئی نہ کوئی خیال ذہن جا جاتا ہے یہ متعلق کی پوچھنا ہے مطلب کی ہونا چاہیے لقمان بھائی آپ نے جو بات پوچھی اس کے بارے میں ذہن میں بٹھانے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالا کہ ہم ایسی نماز پڑھیں جس میں کوئی خیال نہ آئے جی جی تو ہم خواہ مخواہ اپنے بوجھ کو کیوں بھاری کر لیتے ہیں اور جب وہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو پھر پریشان ہوتے ہیں دین کا یہ مطالبہ مجھ سے اور آپ سے نہیں ہے کہ نماز ایسی پڑھیں جس میں کوئی خیال نہ آئے ظاہر ہے جب ہم کام کاج میں لگے رہتے ہیں تو اس میں سے نکل کر نماز کی طرف جائیں گے تو خیالات تو وہ سارے آتے رہیں گے دین میں کوئی نہیں اسے روکا گیا صرف یہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک میرے اور آپ کے بس میں ہم کوشش کریں کہ جو کچھ پڑھ رہا ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر محنت کریں تو زندگی بھر میں 1-2 صفحے کی تو یہ ساری نماز ہے اس کے معنی یاد کر لیں وہ ذہن میں رکھیں اور ایک تدبیر یہ کریں بہت آزمودہ نیک رو لکھی ہے کہ اگر وہاں کوئی شخص ڈسٹرب نہیں نہ ہو رہا سویا نہیں یا نماز نہیں پڑھ تو آپ نماز کوئی بھی ہو نا وہ ذرا اونچی آواز سے پڑھے اتنی کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے ساری آپ پھر دیکھیں گے نہ وسوسہ آئے گا ماشاءاللہ بالکل نماز جو ہے اس کی طرف توجہ رہی کیونکہ کان ایک وقت میں ایک طرف ہی توجہ کر سکتے نا یہ بالکل طے شدہ بات ہے لقمان بھائی اگر کرنا شروع کر دینا تھوڑی آواز سے اونچے نہیں بس آپ دیکھیں گے کہ دھیان ادھر رہے گا اور مانا جو ہے ان کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں سمجھوں کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے 2-4 دن میں یہ دعاؤں کے مانا یاد کر لیے جائیں اور ایک بات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی بہت عمدہ ہے ٹھیک ہے ہم بشر ہیں ہر وقت نہیں اس پر عمل کر سکتے مگر آپ نے فرمایا کہ لوگوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا فصل صلاۃ مؤذن تو اس وقت صرف اتنا سوچ دو اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہ شاید میری یہ دنیا میں آخری نماز میں رخصت ہو رہا ہوں دنیا سے یہ خیال آ جائے گا تو آپ خود سوچیں اتنا کرنا ہی کافی ہے کہ خیال کہاں سے آئیں گے اور بندہ توجہ سے پڑھے گا کہ بعد میں شاید اللہ تعالیٰ نے موقع دینا یہ نماز فصل صلاۃ مؤذن ایسی نماز پڑھ جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کو پڑھتا باقی جب ہم بخاری شریف میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میرا خیال شام کی سرحدوں پر ہوتا جہاں لشکر ہوتے ہیں کہ اس سپاہی کو ادھر ہونا چاہیے اس کمانڈر کو ادھر ہونا چاہیے دن رات اللہ کی راہ تو ان کا یہ خیال بھی آپ دیکھتے ہیں لقمان بھائی کہ دنیا بھی نہیں تھا یہ بھی دینی تھا جہاد کی فکر کے اسلامی لشکر جیت جائیں تو کام اچھوں میں لگا رہا ہے نا آدمی پھر نماز میں بھی آئیں گے تو اچھے خیال ہی آئیں گے اگر اٹھ کر جائیں ہم بدماشی سے اللہ توفیق ہے کہ نماز ہم پڑھنے ورنہ بری صحبت ہے تو پھر برے ہی خیال ستائیں گے ذرا اونچی آواز سے پڑھنے کا نا میرے بہن بھائی تجربہ کریں تھوڑا اونچی الحمدللہ اپنے کانوں تک آواز آئے سب وسوسے بھاگ جائیں انشاءاللہ نماز جاندار ہو جائے گی ایک گل پوچھنی سی جی جب میں نماز پڑھن جانا نا جی مسجد جی امام دے نال یا علیحدہ تو میرے دل وچ برے وسوسے آندے نے اچھا اور مینوں نماز یعنی کہ پڑھن چھڈن تے مجبور کر دیندی اتنا غصہ میرے تے واجب ہو جاندا بھی نماز چھڈ کے چل کے کسی نوں مار دیں ایڈی ذرا ٹھہر کے دینا میں موبائل بند کروں گا تے سناں گا کوئی وجاہت کر دیں مولوی صاحب بھئی کی وجہ کیوں اتنی نماز پڑھنا اتوں ہوندی یا درود پڑھنا اتوں ہوندی اگے پیچھے نہیں ہوندا مہربانی میرے بھائی اگر ایسا ہوتا ہے نا تو آپ یہ شروع کریں کہ جب ایسے خیالات آئیں نا تو بائیں طرف منہ کر کے 3 بار تھو 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ شروع کر دیں نماز کے اندر بھی ہو تب بھی کرے سینہ قبلہ کی طرف سیدھا رکھیں منہ بائیں طرف کر کے نا ذرا تھو 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 اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحابی رسول نے اپنا بیان کیا حضور سے کہ میں تو تنگ آ گیا پریشان نماز میں کر فرمایا یہ کرو وہ کہتا شروع کیا دفعہ ہو بالکل جان چھوٹ گئی سوال ہے وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب جو ہی نماز شروع کرتا ہوں تکبیر اولیٰ کہیں ساتھ ہی ساری دنیا کے کام یاد آ جاتے ہیں ایک کے بعد دوسری بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ادھر سلام پھیرا ادھر سے ارے خیالات ختم بہت بڑا وہم کا مسئلہ ہے اس کا کوئی حل فرمائیں اس کا حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو نماز آپ اس حال میں پڑھتے ہیں یہ اس نماز سے جس میں خیال نہیں آتے 1000 گنا زیادہ ثواب والی ہے
خیال نہیں نہ آتے اس میں کچھ نفس کی لذت بھی شامل ہو، بڑا مزہ آیا۔ جو یہ کڑوا گھونٹنا کہ شیطان خیالات بھی، مگر آپ اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ آپ نے جنگ لڑی اس بے ایمان کے ساتھ، اس کو اپنا کام کرنے دیں، آپ پڑھ لیں اور اللہ جو ہے نا رحیم قبول کرے۔ نماز میں شیطانی خیالات اور تصورات کا آنا انسانی بس میں نہیں، خیالات بلا وجہ آتے ہی چلے جاتے ہیں، تو کیا اس شخص پر کوئی ذمہ داری ہے جس کو یہ خیالات آتے ہوں، اور اس سے نجات کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں؟ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، یہ کوشش کرے کہ نماز کی طرف توجہ کرے، اور اس کے لیے ایک آسان نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پاس نہیں نا نماز پڑھ رہا، پریشان نہیں ہو رہا، آپ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے، تنہائی میں اکیلے، تو ذرا اونچی آواز سے پڑھے۔ کوئی نماز بھی ہو نا، جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ذرا اونچی اونچی کہتے جائیں، ایک وقت میں ایک ہی آواز کان میں پڑے گی نا، پھر شیطانی کیا ہونے، یہ کلمات آپ کے کان میں پڑھتے رہے۔ یہ آپ اپنی نمازوں میں کیا کریں کہ اگر پاس نہیں نا کوئی نمازی، تو سب کچھ جو ہے نا عصر، ظہر، مغرب، عشاء، سنت، فجر تھوڑی تھوڑی آواز سے پڑھا کریں، وہ پھر آپ کو نا اپنی کلمات سنائی دیں گے۔ عمومی حالت میں مولانا پاکیزہ خیالات کی آمد کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ بس اب وقت ختم ہو رہا، سب لوگ نا ایک امر جو فجر کی نماز کے بعد شروع کریں، 41 بار پڑھا کریں، اللہ رب العالمین فضل فرمائے، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام نور قلبی بے نور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ 41 بار کہیں کہ میرے دل کو منور کر دے اپنی یاد سے، یہ بے یقینیاں وسوسے شک دور ہوں گے، دین پر پورا یقین حاصل ہوگا، اور خیالات جو ہے نا اللہ تعالیٰ انفاصل سے نجات دے گا۔ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات یا ذا الجلال والاکرام نور قلبی بے نور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ لوگ پوچھ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ اچھی بات میری طرف سے بھی آپ کو پہنچ دے، اللہ مجھے بھی اجر دے، عمل کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی خیر سے رکھے۔